السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آپ کے سامنے القراءۃ الراشدہ کے دوسرے حصے کا سبق نمبر 1 پیش کیا جا چکا ہے۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کا سبق نمبر 2 ہے، تو آئیے بلا کسی تاخیر کے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ یہ سبق روٹی کے ٹکڑے پر مشتمل ہے۔ اس سبق میں یہ بتایا گیا ہے کہ روٹی کا جو ٹکڑا ہمارے منہ میں جاتا ہے وہ کن کن مراحل سے گزر کر اور کن کن مصائب کا سامنا کر کے ہم تک پہنچتا ہے۔ وہ زبان حال سے کہتا ہے کہ تمہاری راحت کے لیے میں بدحال ہوتا ہوں، تمہاری لذت کے لیے میں مصیبت اٹھاتا ہوں، میں اپنے آپ کو فنا کر کے آپ کی خوراک بنتا ہوں، تو کیا تمہارا فرض نہیں بنتا کہ مجھے کھا کر کہو الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین۔ اب آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسرۃ من الخبز، روٹی کا ٹکڑا۔ کسر یکسر و کسرن باب درب سے توڑنا، اسی سے کسرۃ ٹکڑا ریزا، جمع کسرن، اور انکسر ینکسر انکسارن باب انفعال سے، اور تکسر یتکسر تکسرن باب تفاعل سے اس کا معنی ہے ٹوٹنا، کریک ہونا۔ مرتن اخذت کسرۃ من الخبز لآکلھا، ایک مرتبہ میں نے روٹی کا ٹکڑا لیا تاکہ میں اس کو کھاؤں۔ فقالت، تو اس نے کہا مہلن یا سیدی، ٹھہریے اے میرے آقا۔ مہلن کا معنی رک جائیے، ٹھہر جائیے اے میرے آقا۔ انکا غیر جائع، بلا شبہ آپ بھوکے نہیں ہیں۔ جا یجوع جوعا و جوعتا و مجاعتا، باب نصر ینصر سے، بھوک لگنا، بھوکا ہونا، اسی سے جوعان اور جائع اس کا معنی ہے بھوکا، جمع آتی ہے جیاع اور جوع۔ یہ شبعان کی ضد ہے۔ شبعان کا معنی شکم سیر، پیٹ بھرا ہوا۔ وقد اکلت اخواتی، اور تحقیق کہ تو نے میری بہنوں کو کھا لیا، یعنی دوسرے روٹی کے ٹکڑوں کو تو نے کھا لیا۔ ماضی کے اوپر قد داخل ہوتا ہے تو تاکید پیدا کرتا ہے، زور پیدا کرتا ہے۔ افلا تحب ان اقص علیک قصتی، کیا تو پسند نہیں کرتا ہے، کیا تو چاہتا نہیں ہے یہ کہ میں تیرے سامنے میرا قصہ بیان کروں؟ فَإِنَّهَا غَرِيبَةٌ وَإِنَّهَا لَذِيذَةٌ، اس لیے کہ وہ عجیب و غریب ہیں اور بے شک وہ مزیدار ہیں۔ قلت بلا، میں نے کہا کیوں نہیں، اريد ان اسمع قصتک، میں چاہتا ہوں یہ کہ میں تیرا قصہ سنوں۔ فلا آکلک حتی اسمع منک، میں تجھے نہیں کھاؤں گا یہاں تک کہ میں تجھ سے سن لوں۔ اسمع میں ان مقدر ہے، اسی ان کی وجہ سے عین کے اوپر زبرانی مضارع منصوب ان مقدر کی وجہ سے ہے۔ فلا آکلک حتی اسمع منک، پس میں تجھے نہیں کھاؤں گا یہاں تک کہ میں تجھ سے سن لوں، یعنی قصہ سن لوں۔ قالت، اس نے کہا هل تظن یا سیدی انی خلقت هکذا، کیا تیرا گمان ہے، کیا تو گمان کرتا ہے یا کیا تو خیال کرتا ہے میرے آقا کہ میں ایسے ہی اسی طرح پیدا کیا گیا؟ هل سمعت ان الخبز ينبت في الحقل او ينزل من السماء، کیا تو نے سنا کہ روٹی کھیت میں اگتی ہے یا آسمان سے اترتی ہے؟ حقل کا معنی کھیت، اس کی جمع آتی ہے حقول،
اور نبت ینبت نبتن باب نصر ینصر سے اس کا معنی ہوتا ہے اگنا، اور اسی کو باب افعال کے اندر لے جائے انبت ینبت انباتن تو اس کا معنی ہوتا ہے اگانا، یعنی فعل متعدی بن جائے گا۔ سماؤن کا معنی آسمان، اس کی جمع آتی ہے سماوات۔ انک تأکل مستریحا یأتیک رزقک رغدا، بے شک تو آرام سے کھاتا ہے۔ مستریحا یہ حال بنے گا، یأتیک رزقک رغدا، تیرا رزق تیرے پاس آسودہ ہو کر آتا ہے۔ رغد یرغد رغدن و رغادتن، اور رگد یرگد سمع اسمعو سے اور کرم یکرمو سے، اس کا معنی ہوتا ہے آسودہ ہونا، زندگی فراخ ہونا۔ اسی سے رغدن اور رغادتن آسودہ حالی، اور رغدن و رگیدن اس کا معنی ہوتا ہے فراخ و کشادہ زندگی، فراخ و کشادہ کوئی بھی چیز ہو فراخ و کشادہ۔ رغدن اور رگیدن اس کا معنی فراخ و کشادہ۔ یأتی کا رزقوں کا رغدن، تیرا رزق تیرے پاس آسودہ ہو کر آتا ہے۔ وَلَكِنِّي لَمْ أَزَلْ أَتَحَمَّلُ الْمَشَاقَّ لِأَجَلِكَ، اور لیکن میں برابر تیری وجہ سے مصیبتیں اٹھاتا ہوں۔ تحمل یتحمل تحملا، اور احتمل یحتمل احتمالا اس کا معنی ہے برداشت کرنا، مشقت اٹھانا۔ وَأَخْرُجُ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَى مُصِيبَةٍ وَمِن مَحْبِسٍ إِلَى مَحْبِسٍ حَتَّى وَصَلْتُ إِلَى يَدِكَ، اور میں ایک مصیبت سے دوسری مصیبت کی طرف نکلتا ہوں، اور ایک قید خانے سے دوسرے قید خانے کی طرف، یہاں تک کہ میں تیرے ہاتھ پہنچ جاتا ہوں۔ حبس یحبس حبسن باب ضرب یضرب سے قید کرنا، روکنا، اسی سے ہے محبسن اسم ظرف، قید کرنے کی جگہ یعنی قید خانہ، جیسے مطبخن پکانے کی جگہ یعنی کچن۔ کان من خبری انی کنت حبۃ حنطۃ مع شقیقاتی فی غرارۃ، میری خبر میں سے یہ ہے کہ میں گیہوں کا ایک دانہ تھا، مع شقیقاتی فی غرارۃ میری بہنوں کے ساتھ تھیلے میں۔ میری کان من خبری انی کنت حبۃ حنطۃ مع شقیقاتی فی غرارۃ، میری خبر یہ ہے کہ میں ٹھیلے میں میری بہنوں کے ساتھ گیہوں کا ایک دانہ تھا۔ شقیقن کا معنی سگا بھائی، جمع اشقا، اشقا، اور اسی کا مؤنث ہے شقیقتن حقیقی بہن، اس کی جمع ہے شقیقاتن۔ اور غرارتن کا معنی بوری، بڑا تھیلا، جمع غرائر۔ فجاء الینا رجل، پس ایک آدمی ہمارے پاس آیا، فاخذنی مع رفیقاتی، اس نے مجھ کو لیا میری سہیلیوں کے ساتھ، یعنی دوسرے جو گیہوں کے دانے تھے اس کے ساتھ اس نے مجھے بھی لے لیا۔ فاخذنی مع رفیقاتی، اس نے مجھے لیا میری سہیلیوں کے ساتھ یعنی گیہوں کے دوسرے دانوں کے ساتھ۔ فبذرنا فی التراب، پس اس نے ہم کو مٹی میں بویا۔ بذر یبذر بذرن باب نصر انصر سے بونا، بیج ڈالنا، تخم ریزی کرنا۔ بذرن بیج، اس کی جمع آتی ہے بذور۔ ہنالک فی الحقل ابصرت الدنیا،
وَأَصَابَتْنِي الشَّمْسُ وَكُنْتُ مَسْرُورَةً جِدًّا، وہاں کھیت میں نے دنیا کو دیکھا اور دھوپ مجھے لگی اور میں بہت خوش تھا۔ اصاب یصیب اصابتاً، اس کا معنی ہوتا ہے لاحق ہونا، پہنچنا۔ جیسے اگر یوں کہنا ہو کہ مجھے سختی کھانسی ہو گئی تو آپ کہیں گے اصابنی سعال شدید، اصابنی سعال شدید۔ اس کا آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں اصبت بسعال شدید، دونوں کا معنی ہے مجھے سخت کھانسی ہو گئی، مجھے کھانسی لگ گئی۔ اور اصاب کا ایک معنی ہے ٹھیک کام کرنا یا ٹھیک بات کہنا۔ جیسے اگر یوں کہنا ہو کہ تو نے صحیح کہا ہے تو آپ کہیں گے اصبت فیما قلت، یعنی جو کچھ تو نے کہا اس میں تو نے ٹھیک کہا۔ ایسے ہی اصاب المطلوب کا معنی مقصد حاصل کرنا۔ جیسے اگر یوں کہنا ہو کہ میرا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، میرا مقصد مجھے حاصل ہو گیا، میری تمنا پوری ہو گئی، تو آپ یہ جملہ کہیں گے اصبت ما تمنیت، اصبت ما تمنیت، یعنی وہ چیز جس کی میں نے تمنا کی وہ میں نے حاصل کر لی۔ تو اصاب یصیب کے یہ سب معنی آتے ہیں۔ وَأَصَابَتْنِي الشَّمْسُ هُنَالِكَ فِي الْعَقْلِ أَبْصَرْتُ الدُّنْيَا وَأَصَابَتْنِي الشَّمْسُ وَكُنْتُ مَسْرُورَةً جِدًّا، وہاں کھیت میں نے دنیا کو دیکھا اور مجھے دھوپ لگ گئی اور میں بہت خوش تھا۔ شمسن کا معنی سورج بھی ہوتا ہے اور سورج کی دھوپ کو بھی شمسن کہا جاتا ہے، اور یہاں پر یہی مطلب ہے کہ دھوپ مجھے لگی۔ وَلَكِنْ نَزَلَ الْمَطَرُ، اور لیکن بارش اتری یعنی بارش آئی۔ وَدَخَلْتُ إِلَى بَاطِنِ التُّرْبَةِ، اور میں مٹی کے اندرون میں داخل ہو گیا۔ وَبَقِيتُ مَدْفُونَةً أَيَّامًا، اور میں چندین دفن ہونے کی حالت میں باقی رہا۔ یہ مدفونتاً یہ حال بنے گا۔ بقیت متکلم کا جو ترجمہ ہوتا ہے میں باقی رہا وہ ذوالحال، اور یہ مدفونتاً اس کا حال بنے گا۔ وَأَخَذَ جِسْمِي يَكْبُرُ وَجِلْدِي يَضِيقُ عَلَيَّ، اور میرا جسم بڑھنے لگا اور میری کھال میرے اوپر تنگ ہونے لگی۔ داق یضیق، ضیقاً تنگ ہونا، چھوٹا ہونا، اور باب تفعیل کے اندر لے جائیں گے ضیق یضیق تضییقاً، اس کا معنی ہوتا ہے تنگ کرنا، سمیٹنا، اور ضیقن کا معنی تنگ، چھوٹا۔ حتی انشق جلدی، یہاں تک کہ میری کھال پھٹ گئی۔ شق یشق شقاً باب نصر سے، اور شقق یشقق تشقیقاً باب تفعیل سے، پھاڑنا، چیرنا، چاک کرنا۔ اور اسی کو باب انفعال کے اندر لے جائے انشقاق، اس کا معنی ہوتا ہے پھٹنا، کریک ہونا۔ جیسے قرآن کریم کے اندر اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ وخرج منہ جزیرات کالشعر، وخرج منہ جزیرات کالشعر، اور اس میں سے بال کی طرح چھوٹی چھوٹی جڑیں نکلی۔ جزرن اور جزرن، اس کی جمع آتی ہے جزور، اصل جر، یہ اسی کا اس میں تصغیر ہے جزیرن، جزیرتن جمع جزیرات۔ ثم خرجت وریکات شقت التربۃ، پھر چھوٹے چھوٹے پتے نکلے جنہوں نے مٹی کو پھاڑ دیا۔ ورق ان کا اس میں تصغیر ہے وریقتن، اس کی جمع ہے وریقات۔ وظہرت فوق الارض، اور وہ زمین کے اوپر ظاہر ہوئی۔ فکنت یا سیدی سنبلۃ قائمۃ علی ساق، پس میں اے میرے آقا
ایک خوشہ تھا جو درخت کے جو تنے کے اوپر کھڑا تھا. ساقن جمع سیقان، اس کا معنی ہوتا ہے پنڈلی ٹانگ، اور ساق الشجر درخت کا تنا. فکنت یا سیدی سنبلتن قائمتن علی ساقن، پس میں ایک تنا تھا پس میں ایک بالی تھا یا ایک خوشہ تھا جو تنے کے اوپر کھڑا تھا. سنبلتن اور سنبلن جمع سنابلو، اس کا معنی ہوتا ہے گیہوں کا خوشہ، بالی. جیسے قرآن کریم کے اندر ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ. اس میں سنبلتن کی جمع سنابل استعمال ہوا ہے اور سنبلتن بھی استعمال ہوا ہے. انشاءاللہ ما بقیہ جو سبق ہے آئندہ ویڈیو کے اندر پیش کیا جائے گا. تب تک کے لیے انتظار کیجئے. ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے چینل سے جڑ جائیے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیے. فی امان اللہ، الی اللقاء.